بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه السلام رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس بزم سعید میں میرا موضوع سخن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مؤرخ، کوئی مفکر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ سامعین گرامی، میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لائقہ، امت میں شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باسلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کی ادلیبہ۔ وہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ سامعین گرامی، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی ایسے ہیں کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہے، اور یتیم ایسا ہے کہ نہ باپ نہ دادا پورے مکہ میں لاوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسا ہے کہ ساری امت لاوارث کا وارث ہی محمد ہے۔ اور حسین ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کروائے، گردنیں کٹوا دی، جانیں قربان کر دی۔ حسین ایسا ہے کہ خدا نے اپنا محبوب بنا لیا۔ اور حیا اتنی ہے کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بھی حیا کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اور بہادر اتنا ہے کہ اکیلا غزوہ حنین میں کھڑا ہو کے کہتا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ نرم دل اور مہربان اتنا ہے کہ پوری زندگی کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ بھی نہیں کیا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سیرت ہے۔ بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چیزیں ہیں۔ میرے مدنی آقا بہادر بھی ہیں، شریف بھی ہیں، حسین بھی ہیں، باحیا بھی ہیں، امی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، وارث بھی ہیں۔ سامعین مکرم، مجھے کہنے دیجئے، میرے نبی مسکرا کے دیکھیں تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آ جائیں تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائیں تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے۔ جو ان کے نکاح میں آئے وہ مومنین کی ماں بن جاتی ہے، مکہ آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے تو منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذو النورین بن جاتا ہے، علی آئے تو حیدر کرار بن جاتا ہے،
ہے, معاویہ آئے تو کاتب وحی بن جاتا ہے, ابو عبیدہ آئے تو امین الامت بن جاتا ہے, ڈاکو لٹیرے آئے تو محافظ و نگہباں بن جاتا ہے, ظالم و ستمگار آئے تو عادل اور ہمدرد انصاف بن جاتا ہے, فاسق اور فاجر آئے تو زاہدہ پارسا بن جاتا ہے, عرب کا چرواہا آئے تو زمانے کا مقتدا بن جاتا ہے. یہ سب کیسے ہوا تھا, کیوں کر ہوا تھا, یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ میں عرض کروں گا یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا تھا. یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے سے بپا ہوا تھا. یہ تبدیلیاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی تھی. یہ تغیر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور مقتدا ماننے سے پیدا ہوئی تھی. سامعین مکرم, آج بھی وہ ہدایت ربانی اور دعوت آسمانی موجود ہے. سیرت کے جلسے بھی ہو رہے ہیں, عید میلاد النبی کے بڑے بڑے جلوس بھی نکل رہے ہیں, بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے میں کوئی کوتاہی بھی نہیں کی جا رہی, لیکن وہ فضا اور ماحول نہیں بن رہا جو صحابہ کے دور میں تھا. چنانچہ اگر آپ بھی وہ فضا اور ماحول چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے, اسی میں ہمارا علاج ہے. شاعر کہتا ہے, اصلاح عالم کا اب سما ہونا چاہیے, سب کا دستور العمل سیرت النبی ہونا چاہیے. یہی آرزو ہے کہ سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے, سب سے اونچا پرچم پرچم اسلام ہو جائے. والسلام.